رحمان یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ. صفت رحمان کی وجہ سے وہ بھی کھاتا ہے جو مانتا ہے رب کو، صفت رحمان کی وجہ سے وہ بھی کھاتا ہے جو نہیں مانتا، صفت رحمان کی وجہ سے وہ بھی اس کے عذاب سے ٹلا ہوا ہے جو نہیں مانتا، اور صفت رحمان کی وجہ سے وہ بھی اسے عذاب سے ٹلا ہوا ہے جو نہیں مانتا اور جو مانتا ہے. قیامت کے دن اس کو ترتیب بنے گی، وہ ہے صفت رحیم کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائیں، دوست علیحدہ ہو جائیں. دنیا میں مجرموں کو علیحدہ نہیں کیا، یہ صفت رحمان ہے، یہ صفت رحمان ہے. سب کو کھلایا، سب کو پلایا، سب کو بٹھایا اور سب کی شکلیں مسخ نہیں کی. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک کفن چورایا، پوچھا کتنے لوگوں کے کفن چورائے؟ کہا اتنے لوگوں کے. کہا لوگوں کے چہروں کا کیا حال ہے؟ کہا میں نے اکثر کے چہروں کو بدلا ہوا پایا، کوئی خنزیر، کوئی سور، کوئی بندر، کوئی کتا. اللہ نے صفت رحمان کی وجہ سے، اللہ نے صفت رحمان کی وجہ سے پردے رکھے ہوئے ہیں. شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ ساری عمر کپڑا اوڑھ کے نماز جمعہ میں آتے تھے، آج تک ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا. جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو کہنے لگے کہ میں نے صفت رحمان کی وجہ سے اللہ کے پردے میں رہا ہوں جبکہ میری شکل بدل گئی ہے. کیوں؟ فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ جو بندہ نماز میں پہل کرے گا، نماز میں پہل کرے گا، اس کی شکل گدھے کی طرح ہو جائے گی. میں نے کہا پہل کر کے تو دیکھوں، کیونکہ میں راز اور معرفت اس رب کے جانتا تھا، اس لیے میری دنیا میں ویسی شکل ہو گئی. اللہ نے کہا میں دنیا میں ایسی شکل بنا دوں گا. یہ میری صفت رحمان ہے کہ دنیا میں پردے دوں گا، شکلوں میں بھی، اس کے دلوں کی سیاہیوں میں بھی، اس کی ذلت اور رسوائیوں میں بھی، اس کی رات کی تنہائیوں میں بھی، اس کی پوشیدہ زندگی کی ذلتوں اور علتوں اور غلاظتوں اور خباثتوں میں بھی. یہ صفت رحمان ہے. اور رحمان اس سے شروع ہوئی ہے. اس لیے جو بندہ نماز عصر کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھتا ہے، میرے پاس نتائج اس کے بہت زیادہ ہیں، اور 2 نتیجے ایسے ہیں جو بہت زیادہ ملے ہیں. جو سانس روک کے 11 بار سورت صرف یا رحمان پڑھے گا، اللہ بیٹے دیں گے، بے اولادی ختم ہو جاتی ہے، بے اولادی ختم ہوتی ہے، اللہ بیٹے دیتے ہیں. اور دوسرا جادو کا توڑ اس میں زبردست ہے. جادو کا توڑ، جادو کا توڑ بہت ہے اس میں، جادو کا توڑ بہت ہے. انہوں نے میرا حل سوچا، جادو کا توڑ اس میں زبردست ہے. کس میں؟ کس میں؟ یا رحمان میں. اور جب بندہ سورت رحمان پڑھتا ہے، سورت، اور سب سے پہلے الرحمن علم القرآن، رحمان اور جو قرآن، رحمان اور قرآن، قرآن رحمان کا ہے، رحمان قرآن کے لیے ہے اور قرآن میں ہے. تو اللہ کی جو بھی نعمتیں، عطائیں، شفقتیں، رحمتیں، وسعتیں، برکتیں، خیریں قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، اس کے فرمان میں ہیں، اس کی رحمت کی جھلک میں ہیں، اور اس کی کائنات کے مختلف پرتوں اور مختلف نعمتوں میں ہیں. یہ وہ نعمتیں جو اس کے علم میں، جو لوح محفوظ میں ہیں، وہ نعمتیں وہ ساری کی ساری جمع ہو کے اسی وقت جمع ہو کے آ جاتی ہیں جب بندہ صرف پڑھتا ہے الرحمن علم القرآن، اور وہ بن جاتی ہیں خلق الانسان. ہم نے انسان کو بنایا، اللہ کہتا ہے یہ نعمتیں ساری میں تجھے عطا کرتا ہوں. اس لیے اس سورت کو پڑھنے والا بے اولاد نہیں رہتا. غیر شادی شدہ ہو، میں نے مکہ مکرمہ میں ایک درویش سے سنا، میں نے کتنی بار لوگوں کو سورت رحمان میں 2 چیزوں میں بتایا ہے. ایک بے اولادی میں، ایک رشتے نہ ہوتے ہیں اس کے لیے صبح شام ایک بار پڑھنے، صبح دوپہر شام ایک بار پڑھنے، ورنہ روزانہ ایک بار پڑھنے سورت رحمان. آج کل سورت رحمان سننے ایک تھراپی، ایک طریقہ، ایک ذریعہ علاج ہے کہ اس کو صرف سنیں، اس کو سنیں، اور واقعتاً حقیقت ہے. اس کو سننا شفا، اس کو دیکھنا شفا. قرآن کو سننا شفا، قرآن کو دیکھنا شفا، قرآن کو بولنا شفا،
कुरान को सोचना शिफा, कुरान के लहजे में पढ़ना, कुरान को हकीकत में पढ़ना, कुरान को अटक के पढ़ना, कुरान को तकलीफ से पढ़ना और सुख से पढ़ना और जिस अंदाज में पढ़ना, यह शिफा है। और सूरत रहमान इसलिए शिफा है, क़यामत के दिन सारे के सारे पढ़ेंगे और दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ेंगे, फिर मेरा अल्लाह कहेगा आओ मैं अपना कुरान तो मैं खुद सुनाता हूं, उसका इंतखाब मेरा रब सूरत रहमान का करेगा। अल्लाह मेरे ने पूरे कुरान को, मेरे रब ने पूरे कुरान को भेजा है, लेकिन अपने लिए जो पढ़ने का इंतखाब किया है मेरे अल्लाह ने, वो सूरत रहमान का इंतखाब किया है। और सूरत रहमान में 24 नेमतों का तज़किरा है। आपने अचानक पर्चियां दी सूरत रहमान पे, तो अल्लाह ने दिल में डाला 24 नेमतों का तज़किरा है। और कुदरत का निज़ाम, वो 24 नेमतें सारी पाकिस्तान में मौजूद हैं, कई समंदरों की तहों में, कई पहाड़ों की तहों में, कोई नेमतें, कोई चीजें, कोई फल, आप सारी की सारी चीजें देखेंगे, वो सारी चीजें सूरत रहमान की मौजूद हैं। किसमें? किसमें? सूरत रहमान सारी की सारी नेमतें मौजूद हैं, सूरत रहमान की सारी नेमतें मौजूद हैं और पाकिस्तान में। और ये सारी नेमतें दरअसल अल्लाह ने इजहार नेमत किया है, ये सारी नेमत दरअसल अल्लाह ने इजहार नेमत किया है, इजहार नेमत किया है। देखो मेरे बंदो, थोड़ी सी नेमतें मैंने गिनवाई हैं, दिखानी इसलिए है कि देख के मानते हो, इसलिए कि सुन के मानते हो, इसलिए हकीकतों को मानते हो, इसलिए सूरत रहमान में नेमतें मैंने दिखा दी हैं, ये चंद दिखाई हैं। मेरे पास नेमतों के खजाने हैं, रिज़्क़ के खजाने हैं, बरकत के खजाने, मेवों के, पत्थरों के, हीरे जवाहरात के, लाल जबरजद और जमरत के, ये चीजों के खजाने हैं। मुझे एक साहब कहने लगे, मुझे जो है वहां अफगानिस्तान में अहमद शाह मसूद कमांडर ने एक अंगूठी दी। कहने लगा, मैंने कहा अंगूठी है? मुझे पता नहीं था वो क्या था। कहा कि मेरी शादी हुई, मुझे एहसास हुआ गरीब हूं, अंगूठी बेचूंगा, क्या पता कुछ बिक जाए। मैं लेकर गया एक जौहरी के पास, उसने देखा, बहुत कीमती पत्थर है, आपको कहां से मिला है? कहने लगा, बस मेरे किसी दोस्त ने मुझे दिया था। गालिबन मुझे 19 या 22 लाख बताए उस अंगूठी के पत्थर के। कराची में मुझे कुवैत का सफीर कहने लगे, जी वो उसको अमलियात और रूहानियत का बहुत शौक है। एक बड़ा आदमी कहने लगा, वो आपसे मिलना चाहता है। तो मैंने कहा, वो अरब है? हाँ अरब है। मैं कहा, मैं खुद मिलूंगा। इसलिए नहीं वो सफीर है, अरब है, अल्लाह के यहाँ उसकी बड़ी अजमत है। क्यों? मेरे हबीब की जुबान अरबी, मेरे अल्लाह की कलाम अरबी कुरान, जन्नत की जुबान अरबी और कब्र की जुबान अरबी और अल्लाह की जुबान अरबी और फरिश्तों की जुबान अरब। मैं उसके पास गया, कराची डिफेंस में वो रहता था। आते हुए उसने मुझे एक अंगूठी दी, पत्थर दिया, आपके लिए अंगूठी, आप पहनिएगा। मैंने हदिया कबूल की। मैंने एक दो बंदों को दिखाया, कहने को बहुत बहुत कीमती पत्थर है, अल्लाह के यहाँ ये पत्थर है, मेरे रब के पास है, पत्थरों के खजाने हैं। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, जिसने खजाने नेमतों के लेने हैं, जिस सूरत में सबसे ज्यादा खजानों का तज़किरा है वो सूरत रहमान है। और मालूम हुआ कि अल्लाह इस खजानों के तज़किरों के साथ बंदों को ये खजाने देना चाहता है, बंदों को ये खजाने मेरा रब देना चाहता है। और जो सूरत रहमान को पढ़ेगा उसको अल्लाह खजाने अता फरमाएगा और उसको अल्लाह खजाने देगा। सूरत रहमान लोग बीमारियों के लिए सुनते हैं, सूरत रहमान पढ़ के फूंकते हैं, फिर इसका पानी टेस्ट करवाते हैं लेबोरेटरी में, उसके अंदर हैरत अंगेज सेहतमंद अज्जा और तवानाइयां होती हैं। एक बंदे ने हमारे इस तस्बीह खाने के दम वाले पानी को टेस्ट पे ले गया, कहने लगा मेरी पूरी लेबोरेटरी हैरान है, ये दम वाला पानी कोई मुनफरिद कायनात का पानी है, जो दुनिया के सबसे आला तरीन पानी है, अज्जा पाए जाते हैं, अज्जा पाए जाते हैं। ये पानी
उससे भी कहीं आखिरी दर्जे का है कि इसमें ऐसे सेहतमंद अज्जा हैं। सूरत रहमान, सूरत रहमान आखिर अल्लाह ही क्यों पढ़ेगा? मेरे रब का इंतखाब ही क्यों है सूरत रहमान? और मेरे रब का सच्चा इंतखाब सूरत रहमान है। फिर सूरत रहमान की हर फबी अयाला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान पे एक गिरह दो, 7 रंग का नीला धागा लो, कच्चा नीला मोटा धागा लो, बदन के कद के मुताबिक उसकी 7 तहें बनाओ, 7 दफा उसको नापो, उसके 7 धागे हों। हर धागे पे सूरत रहमान जब आए उस पे फूंक मार के गिरा दो। सूरत रहमान में जब फबी अयाला है रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान आए तो उस पे गिरा दो। अब ये हर गिरह पे जब भी आए फिर गिरा दो। क्या आए? फबी अयाला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, उसकी गिरा दे हत्ता के धागा पूरा हो जाए, यानी सारी सूरत पूरी हो जाए। उस पे कितनी गिरहें आ जाए? आप कोई बता सकता है कि सूरत रहमान में फबी अयाला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान कितनी बार है? एक बंदा कहते 31 बार, और एक बंदा कहता है 30 बार है? सही सही बताएं, देख के बताएं। अच्छा, अब उस पे ये धागा गले में डाल दें। जिस बीमारी की नियत करके पढ़ेंगे, जिस वबा की नियत करके पढ़ेंगे, जिस बला की नियत करके करेंगे, और जिस मुसीबत और जिस नाकामी की नियत करके करेंगे, ये धागा हैरत अंगेज नताइज को ले आएगा। हमारे यहाँ कारी साहब थे, वो एक धागा पढ़ के देते थे, आपने सूरत रहमान कही है तो कहीं भी सुबह है, आपके आराम का वक्त होता है। मुझे पता चला कि एक इजाफा और भी है, रात को सोना 1, फजर के बाद सोना 2, जोहर के बाद सोना 3, असर के बाद कमर सीधी करना, इफ्तार करके भी सोते हैं, वो भी कमर सीधी करते हैं चूंकि जिस्म जरा निढाल हो जाए। 5 हो गए, हाँ माशाअल्लाह। 31 दफा सूरत रहमान में फबी अयाला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान का तज़किरा आया है। और ये 31 क्यों है? मैं उस दिन कब्र पे खड़ा था रात को, अंसारी साहब की कब्र का नंबर आया 31, 131 था, 231 था, 131 कब्रों के नंबर होते हैं वहां। सोचने लगा तो कहीं दूर चला गया। 7 वाली कब्र थी, एक 18 साल के जवान की। कब्र खोदने वाले ने बताया, मेरे साथी जिन्होंने खड़े होकर कब्र खुदवाई, कहने लगा ये कल जवान 18 साल का फौत हुआ है, माँ बाप ने उसको मोबाइल से रोका है और उसने खुदकुशी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, मेरे साथ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मब्तला का बिही वफ़ज़्ज़लनी अला कसीरन मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। अल्लाह हू। अब इस धागे को गले में डाल और इस धागे की तासीर देख और इसका करम सूरत रहमान का और अल्लाह की नेमतों का फजल देख और अताओं और के करिश्मे देख। मैंने एक साहब को जिंदगी में सूरत रहमान का चिल्ला करवाया था, एक साहब को जिंदगी में सूरत रहमान का चिल्ला कराया था। सुबह तो छोटे छोटे मौजू दिया करें, ये तो बहुत बड़ी सूरत। इसका बड़ा होने का ताल्लुक इसलिए भी है कुरान में है और इसलिए भी है कि रब ने पढ़ा है, आखिर अल्लाह ने खुद पढ़ा। शायर है ना, उसे कहा जाए गजल तो अपनी वो गजल, वो नज़म, वो शायरी सुनाएगा जो सब टॉप पे होगी। ये शायर का मिजाज है। मेरा अल्लाह अजमतों का कमाल का बादशाह, तो वो खुद कैसे सुनाएगा और वो होगी क्या जिसको मेरे रब ने सुनाया है? बोले
اللہ. میں نے ایک ساتھ کو اس کا چلہ کروایا تھا, زندگی میں ایک دو بندوں کو کرایا بس, اس کا چلہ کروایا تھا سورۃ رحمان. جب بھی پہنچے سورۃ رحمان کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ تو 40 بار آیت کریمہ پڑھے, رک کے اور ٹھہر ٹھہر کے. بڑا وقت لگتا ہے اس میں, رک کے اور ٹھہر ٹھہر کے, رک کے اور ٹھہر ٹھہر کے. اور ایک بار صبح پڑھے, ایک بار دوپہر پڑھے اور ایک بار شام پڑھے. اور اس کو میں نے 70 دن کروایا تھا, بہت یکسوئی سے اور بہت توجہ سے 70 دن کروایا تھا. آپ نہیں سوچ سکتے اس کی تاثیر کیا ملتی. میں نے اس میں کہا تھا کہ اس پہ جتنی نعمتیں ہیں, یا اللہ مجھے ان نعمتوں کی تسخیر دے, نعمتوں کی تسخیر. یہ شاید آپ پہلی دفعہ سنیں گے کہ نعمتوں کی تسخیر کیا ہوتی ہے. اللہ جو نے سورۃ رحمان میں جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی مجھے تسخیر دے. اور تسخیر کیا ہے؟ وہ ساری کی ساری نعمتیں اپنے خزانہ غیب سے میرے سامنے ٹھہر کر دے. آپ نے ایک کام کرو, سورۃ رحمان کی نعمتوں کو دیکھو جو اللہ پاک جل شانہ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں بندوں کو, ان کو دیکھو. پھر میں ایک ایک نعمت کو کروں بیان, اور اس کا انداز آپ دیکھیں, آپ کی عقل دنگ رہے گا. سورۃ رحمان ایک دفعہ پڑھیں, یہاں تک سمجھ آ گئی. اور ہر سورۃ رحمان کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ کیا پڑھنا ہے؟ آیت کریمہ کتنی بار؟ کتنی بار؟ 40 بار. یاد رکھیے گا, میں پوچھوں گا. اور ایک دفعہ صبح, ایک دفعہ ظہر کے فجر کے بعد, ایک دفعہ ظہر کے بعد, اور ایک دفعہ مغرب کے بعد, ہمیشہ نماز کے بعد. اور 70 دن پڑھنا ہے. اگر کوئی اس کا چلہ کرنا چاہے میری طرف سے اجازت عام ہے, آپ کو اجازت دے رہا ہوں. عجب چیز ہے, نعمتوں کی مولا مجھے تسخیر دے. نعمائے دنیا و نعمائے آخرہ, نعمتوں کی مولا مجھے تسخیر دے, نعمتوں کی تسخیر دے کہ تیرے خزانے میں کتنی نعمتیں ہیں, مجھے عطا فرما, میری نسلوں کو عطا فرما, مجھے عطا فرما, میری نسلوں کو عطا فرما. مجھے مکہ مکرمہ میں ایک بڑے بزرگ نے بتایا کہ عبداللہ ابن سبیل, حرم کے امام کعبہ, بہت بڑے امام تھے, سبیل ابن سبیل. فرمایا ان کے جو دادا تھے وہ خلافت عثمانیہ میں ایک ترکی بزرگ آئے تھے, ترکی بزرگ, وہ آ کے مدینہ میں مقیم ہوئے تھے مرنے کے لیے کہ بقیع کی مٹی پہ چلا جاؤ, یعنی جنت البقیع کی مٹی نصیب ہو جائے بطور قبر, تاکہ انہوں نے زندگی گزاری. ان کے پاس یہ عمل تھا. ابن سبیل کے دادا نے ان سے یہ عمل لیا, ان کی خدمت کی بہت عرصہ. انہوں نے خدمت کے صلے میں غربت تھی اور آخری غربت تھی. مدینہ منورہ مکہ میں غربت تھی. آپ کو علم ہوگا سعودی عرب میں اب بھی نواحی علاقوں میں بہت غربت ہے, اور دیہاتوں میں جو سعودی عرب ہیں دیہاتوں میں ان کی زندگی بددعانہ آج بھی صحابہ کی جھلک ان میں موجود ہے, صحابہ کی جھلک ان میں موجود ہے. آج بھی صفات موجود ہے. جہاں دولت نہیں پہنچی, جہاں بجلی نہیں پہنچی, جہاں سڑک نہیں پہنچی, جہاں زندگی کی ریل پیل نہیں پہنچی, ان میں آج بھی عرب کی صفات حیرت انگیز موجود ہے, حیرت انگیز موجود. تو ابن سبیل کے دادا نے, مجھے ایک بزرگ نے بتایا, مکہ مکرمہ میں 2 چیزیں بتائیں. کہنے لگے ایک سہ پتی بوٹی ہے, سہ پتی 2.5 پتی بوٹی ہے
دو پتے جو اس کے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا ہوتا ہے، اور وہ عرفات کے میدان میں خاص موسم میں نکلتی ہے، 2.5 پتی۔ عرب میں اس کا کوئی اور نام ہے۔ کہا کہ عرب اس کی بڑی تلاش کرتے ہیں، جو متلاشی ہوتے ہیں، اور وہ اس کو لے جاتے ہیں، پھر 80 یا 90 سال کے بوڑھے کو دیتے ہیں، وہ جوان ہو جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں ایک بوٹی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات بتائی تھی، اور دوسری بات بتائی کہ کہنے لگے یہ مجھے عبداللہ ابن سبیل نے خود بتائی، میرا ان سے تعلق تھا کہ میرے دادا نے خلافت عثمانیہ میں ایک ترک بزرگ تھے، وہ ہجرت کر کے آئے، مدینہ منورہ میں رہے، صاحب حیثیت تھے، مالدار تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ میرے دادا غریب، ان کی خدمت کی، بہت خدمت کی، اور میرے دادا کو انہوں نے یہ عمل دیا کہ سورۃ رحمان پر ہر فبأي آلاء پہ 40 بار آیت کریمہ پڑھ، اور اس کو دن میں 3 بار پڑھ، اور اگر بہتر ہے جو کی روٹی پھیکی دال کھا، ترک حلالی، ترک جمالی، ترک لذات، ترک حیوانات، ترک شہوات اگر کر سکے تو اس عمل میں کمال ہے۔ اور کہا کہ ان کے سامنے اللہ نے پھر جو خزانے کھولے، اتنے کھولے، وہ کہتے تھے مولا بس بس بس، مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے، یہ نعمتیں، یہ خزانے، یہ کائنات کے راز، یہ ساری نعمتوں کے جو سورۃ رحمان میں موجود ہیں، ان کے خزانوں کے منہ کھول دو، ان کے خزانوں کے منہ کھول دو۔ کیا بتاؤں آپ کو کہ سورۃ رحمان کیا ہے، اور میں پہنچ نہ سکا جو یہ ہے، کوئی پہنچ نہ سکا جو یہ ہے سورۃ رحمان۔ اگلی بات بتاؤں، جن بزرگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ ان کی 40 سال ایسے گزرے ہیں کہ ساری رات عبادت، دن کا روزہ کتابوں میں پڑھا ہے، ان کو جو عمل تقویت دیتا ہے وہ یہی سورۃ رحمان کا عمل ہے، وہ یہی سورۃ رحمان کا عمل ہے، وہ تقویت دیتا ہے اور انہیں قوتیں دیتا ہے۔ ساری رات بندہ عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے، تیسرے دن پتہ چل جاتا ہے، تیسرے دن، صرف تیسرے دن ایک کہاں کوئی روحانی طاقت ہو، کوئی روحانی قوت ہو، کوئی روحانی اندر انرجی ہو، وہ یہ سورۃ رحمان کا عمل ہے، وہ یہ سورۃ رحمان کا عمل ہے۔ سورۃ رحمان اور سورۃ رحمان کا جو اخیر ہے نا، آخری آیت، وہ پڑھیں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ اس کا پہلا لفظ اسم اعظم، اس کا آخری لفظ اسم اعظم، اس کی پہلی آیت اسم اعظم، الرحمن پوری آیت ہے، اسم اعظم، اس کی آخری آیت اسم اعظم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام برحمتک نستغیث۔ کیوں جی دونوں میں نے ایک ہی دفعہ پڑھی ہیں؟ یہ دونوں میں نے ٹھیک پڑھی ہیں، پہلی دفعہ بھی ایک ہی پڑھی ہے، دوسری دفعہ ایک ہی پڑھی ہے نا۔ مجھے ایک درویش تھے قلعہ گوجر سنگھ میں، عبد ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام اجمل صاحب تھا رحمت اللہ علیہ۔ فرمانے لگے میں جب آیا تھا نہایت غریب تھا، یہاں ایک بابا جی تھے، بابا جی کے حضرت لاہوری انہیں کہتے تھے، ان کے پاس گیا، کہا کچھ نہیں ہے، فرمایا یہ پڑھ، رب تیرے لیے خزانے کھول دے گا، اس میں اسم اعظم ہے۔ اور کہا میں نے اس کو پڑھا ایک، اور دوسرا فرمایا حضرت شعب المعالی کے مزار سے فیض حاصل کر، سخی درویش ہیں، آنے والے کو خالی نہیں بھیجتے،
کہا کہ میں نے شاب المعالی کے مزار سے فیض حاصل کیا، ہم بعد از وصال مزارات کے فیض کے قائل ہیں، ان کو دعاؤں کے لیے عرض کیا جائے یہ کہہ سکتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ ہر چیز وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ شرک ملتا ہے، ہر چیز۔ اگر انسان شرک میں مبتلا نہ ہو تو بعد از وصال مزارات سے فیض ملتا ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عقیدہ ہے، اور ان کو ہم دعاؤں کے لیے کہہ دیں شرک نہیں ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عقیدہ ہے، ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے۔ اس کی آخری آیت اور اس کی پہلی آیت بہت عجب چیز ہے، تو خزانے ہیں۔ اور جو میں نے عمل بتایا نا آیت کریمہ والا، ہر فبی اعلیٰ پہ 40 بار، ہاں آیت کریمہ 40 بار، یہ تو عجب چیز ہے۔ کوئی اگر زندگی میں اس کو اپنی عظمتوں کے ساتھ کر لے اور پوری توجہ سے، یہ نہ ہو کہ بس وقت ضائع کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، نہ جیسے وضحا کا عمل کیا تھا، کتنے منٹ لگے آپ کے؟ 12-13 منٹ۔ 15 منٹ، 11 منٹ، 10 منٹ، 8 منٹ، 17 منٹ، مجھے 15 منٹ 10 منٹ سے اوپر والے اچھے لگے، مجھے 10 منٹ کے سے اوپر والے اچھے لگے۔ 10 منٹ کم از کم ضرور کریں، اس سے مراد 10 منٹ سے مراد خوب گڑ گڑا کے، خوب توجہ سے اور خوب دھیان سے، 10 منٹ سے کم نہ کریں۔ 10 منٹ سے چند منٹ اوپر ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ جب رات میں نے سورۃ والضحیٰ کا، جس کے ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھتے ہیں اور جس کے کمالات اور فائدے بتائے تھے، اور جو ہم نے 3 دن مسلسل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور مجھے ایک بات بتائیے گا، ہر بندہ مجھے چاند رات کو انشاءاللہ بتائے گا یا جب بھی کہ میں نے ان 3 دنوں میں کتنی دفعہ کیا یہ عمل، ہر بندہ بتائے گا اور ضرور بتائے گا، اور ضرور بتائے گا۔ اور اگر موقع ملا تو پھر میں اس کا ایک ہدیہ بتاؤں گا، وہ ہدیہ مجھے نہیں دینا، خود دینا ہے، پھر اس کی تاثیر آپ کو مل جائے گی، کمال مل جائے گا۔ یہ سورۃ والضحیٰ کی بات کر رہا ہوں، سورۃ رحمان کی بات نہیں کر رہا، اس کے درمیان میں آ گئی، چونکہ رات میں نے عرض اور آپ کو یہ عمل دیا تھا، عرض کیا تھا۔ بس بات ختم کرتا ہوں کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے۔ جب مجمع میں نا ایک بات بتاؤں، چستی اور نشاط نہ ہو، مضامین آتے ہیں رک جاتے ہیں، یہ میرا تجربہ ہے۔ میرے سامنے بندہ بیٹھا اپنے بالجبر آنکھیں کھول کے بیٹھا ہے، جبکہ اندر نیند میں ڈوبا ٹوٹا ہوا ہے۔ میرے ساتھ ایک مجبوری ہے، مجھے ہمیشہ اس معاملے میں مجبور سمجھے گا۔ سونے والا میرے سامنے اور اونگنے والا اب میرے سامنے یہ نہیں بیٹھا، یہ سارا مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے، یہ سونے والا ہے، اونگنے والا ہے۔ اس میں سے آپ میں صرف صبح 10% لوگ ہوتے ہیں جو متوجہ ہوتے ہیں، 90% سارے غنودگی میں ہوتے ہیں، صبح کی بات کر رہا ہوں۔ اور شام کو 90% بالکل متوجہ ہوتے ہیں، 10% غنودگی والے ہوتے ہیں، اور 90% میری طاقت بڑھا جاتے ہیں، 90% طاقت بڑھا جاتے ہیں۔ آنکھیں بتا رہی ہیں بندہ کھلی آنکھوں کے ساتھ سو رہا ہے، سچ نہیں ہے، کھلی آنکھوں کے ساتھ سو رہا ہے۔ مضامین چھن جاتے ہیں، آتے ہیں، پھر اظہار کرنے کو، بات کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، طبیعت نہیں چاہتی۔ سورۃ رحمان کچھ تھوڑی سی میں نے کھولی ہے، میں اس کے اور عملیات، وظائف، اس کے کمالات بتاؤں گا۔ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جہاں رک کے اس کا کچھ تکرار ہے، پھر دنیا کیا کھلتی ہے۔ موضوع بڑا اونچا ہے، سورۃ رحمان بڑی اونچی ہے، اس کا موضوع بہت اونچا ہے، اس کا موضوع بہت اونچا ہے۔ انہیں کا مہربانی کرو، بس
ठीक है ना? ये है बात हमारी। गनूत की भरी आंखें, गनूत की भरी आंखें वो मज़ामीन नहीं खुलवा सकते कि हक़ाइक़ है। आप ना, शायर कहते हैं मुझे दाद दो, शायर का मिजाज है वाह वाह कहो, कमाल है आपने वाह वाह नहीं कही वगैरह कहते हैं। और जिस शायर को जितनी वाह वाह दी जाए उसकी शायरी खुलती है। तजर्बा कर, शायर वाहिद है जिसकी वाह वाह जरूरी है। वाह 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 कमाल, मुकर्रर मुकर्रर। फिर ये शेर पढ़े, हालांकि औतरा शेर होंगे किसी चीज के काम कर नहीं, कह रहे फिर पढ़े शेर, वाह चलो कमाल कर दिया। वो फिर पढ़ेगा, वो फिर पढ़े, वाह 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 वाह, आपने तो मोती पिरो के रख दिए। अरे बुलबुल भी रो पड़ी। अब फिर कहिए अब शायर या जनाब हो, फिर जो बंदे का धुआंधार होगा और शायर के सामने सो रहे हैं सारे, मजा ना आया। मौजू भी दिए, मौजू भी दिए, सारी रात हमें जगाते रहे, सारी रात हमें जगाते रहे, जब हमारे जागने का वक्त है खुद सो गए। किसी बड़े की बात याद आई, इमाम उल हिंद अबुल कलाम आजाद की बात है। सारी रात हमें जगाते रहे, जब हमारे जागने का वक्त है खुद सो गए। मौजू देते हैं सूरत रहमान का, देखे कहते हैं तू जान, गाड़ी ड्राइवर को दे के कहते बस जरा तवज्जो करना मैं सो रहा हूं, सीट को यूं कड़क का यूं करके सो गया। आप भी ऐसे करते हैं, मौजू मुझे दे, तो बस बयान कर, तकरीर करनी, पूरी दुनिया सुन रही है, हमें सोने का वक्त है, ज्यादा परेशान ना किया कर, तेरी सुन सुन के अब थक गए हैं, पूरा महीना तुझे सुना है, मेहरबानी कर, ये हमारा सबर है, तुझे बर्बाद किया है। बातें मुझसे सूरत रहमान की करवाते हैं, और गनूदगी भरी आंखें ये देखिए खुली हुई हैं, मैं आंखें देख रहा हूं, देखो बाबा अब चुस्त हो गया, हंसता है, जहरीला बाबा है, यूं करो खबरदार मेरे साथ ना लगा। अब खुली आंखें हों और सोई हुई आंखें, और कहते सूरत रहमान, उसकी बात यही है कि तू मेरा ड्राइवर है, अगर मैं नहीं जागना था मैं सोऊंगा। चौधरी अब्दुल अकबर साहब थे, सूरत रहमान नहीं सुना रहा, बस अब बात सुना के बात खत्म कर रहा हूं। मजा नहीं करते आप, सच बात, बेमजा कर देते हैं, बेमजा कर देते हैं। शायर दाद मांगता है, अगर किसी ने मुशायरे अटेंड किए उनसे पूछो, दाद मांग, और जितना शायर को दाद दी जाए शायर खुलता है। मैं दाद नहीं मांगता, मैं आंखें मांगता हूं, तवज्जो मांगता हूं। अल्लाह भी कहते हैं फस्तमिऊ लहू व अंसितू, तवज्जो करो, गौर करो, मैं रब नहीं हूं और मेरा कलाम रब का कलाम नहीं है, मैं मखलूक हूं और मखलूक का कलाम है, वो खालिक है और उसका कलाम खालिक है। तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, ड्राइवर को कहने लगा साथ बैठ, मैं जो है वो चलाता हूं गाड़ी। साथ बैठते ड्राइवर ऐसे होंगना शुरू हो गया। उसका नाम गालिबन कोई रशीद था। शिदे जी 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 चल साहब, जरा जाओ जी चल साहब, चेक, फिर सो गया। शिदे जी 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 जनाब, अल्लाह के बंदा जरा जाग, सोया नहीं करते,